إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. آیت کی ترجمانی کچھ اس طرح سے ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں اپنی مظلومیت کے بعد ہجرت کی، ہم ضرور بضرور انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا اجر و ثواب تو بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس حقیقت کو جان لیتے. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کی اور مہاجر کی فضیلت بیان کی ہے کہ مہاجر کی دنیا بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور آخرت تو اس کی اچھی ہوگی ہی. حضرات، ہم لوگ ماہ محرم میں داخل ہو چکے ہیں. محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. تاریخی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے محرم کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری یادیں ہیں جو اس ماہ مبارک سے وابستہ ہیں. ماہ محرم جب بھی آتا ہے تو نیا ہجری سال شروع ہوتا ہے. ہم اب تک 1442 میں تھے. محرم کی آمد کے ساتھ ہی 1443 ہجری میں ہم داخل ہو گئے. اس طرح محرم کا مہینہ ہر سال جب آتا ہے تو یہ ہجرت کے اس عظیم واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ جس کی شکل میں پیارے نبی نے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کی خاطر اور دین کی خاطر تن من دھن کی قربانی دی تھی. اسی لیے محرم کی آمد کی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے سامنے ہجرت کے حوالے سے کچھ گفتگو آج کے خطبے میں ہو جائے. ہجرت کیا چیز ہے؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کیا سبق دیتی ہے؟ ہجرت کی شرعن اہمیت کیا ہے اور ہجرت کی فضیلت کیا ہے؟ ہجرت کہتے ہیں اللہ کی خاطر، دین کی خاطر ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی سکونت اختیار کرنا، اللہ کی خاطر ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی سکونت اختیار کرنا، اللہ کی خاطر ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کی سکونت اختیار کرنا. یہ شرعی اصطلاح میں اس کو ہجرت کہتے ہیں. اور عام طور پر اس کے 3 بنیادی اسباب ہوتے ہیں. ایک ہے مسلمانوں کی مظلومیت، کہ مسلمان کسی ایسے علاقے میں ہیں، ایسے ملک میں ہیں، ایسے شہر میں ہیں جہاں انہیں ستایا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، مشق ستم بنے ہوئے ہیں، ظلم کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں ہے، ظالم کا جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے موقع پہ ہجرت ہوتی ہے. یا پھر ظالم معاندین اسلام، معارضین اسلام، دشمنان اسلام مسلمانوں کو مجبور کریں ہمارے علاقے سے نکل جاؤ، ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ہمارے وطن سے نکل جاؤ، ہمارے ملک سے نکل جاؤ. ایسے موقع پہ ہجرت ہوتی ہے. یا پھر
माहौल इतना बिगड़ चुका है, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इस इलाके में रहकर अपने अकीदे की हिफाजत करना मुश्किल है, अपने ईमान की हिफाजत करना मुश्किल है, अपने दीन की हिफाजत करना मुश्किल है। तब ऐसी सूरत में अहले ईमान अपनी रजामंदी से, अपनी मर्जी से अपने दीन, ईमान और अकीदे की खातिर हिजरत करते हैं। ये बुनियादी 3 असबाब हैं। अहले ईमान की जिंदगी में, मोमिन की जिंदगी में कहीं न कहीं चलकर हिजरत का मरहला जरूर आता है। सभी के जिंदगी में ना आए, लेकिन बहुत सारे अहले ईमान की जिंदगी में ये हिजरत का मरहला जरूर आता है। आप पूरी नबूवत और रिसालत की तारीख पढ़ लीजिए, अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से कितनों को हिजरत करनी पड़ी। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम इराक से सरजमीन शाम हिजरत करते हैं। पैदाइशी एतबार से इराक के थे, लेकिन इराक में इत्माम हुज्जत करने के बाद सीरिया हिजरत की उन्होंने, फलस्तीन हिजरत की उन्होंने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन हिजरत करते हैं, मिस्र के रहने वाले थे, लेकिन जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ना चाहा, कत्ल करना चाहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन हिजरत की, मदियन चले गए। लूत अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने धमकी दी, क़ालू लइन लम तंतही या लूत लतकूनन्न मिनल मुखरजीन। ऐ लूत, अगर इस दावत से, इस तबलीग से रुकोगे नहीं, बाज आओगे नहीं, हम तुमको हमारे वतन से निकाल देंगे, शहर से निकाल देंगे। कुरान कहता है कि तकरीबन अंबिया को उनकी कौमों ने यह धमकी दी, हम तुम्हें हमारे मुल्क से बाहर निकालेंगे, वतन से बाहर निकालेंगे। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। सूरह इब्राहीम में अल्लाह ने कहा कि कौमों ने अपने अपने जमाने के पैगंबरों से ये कहा, लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना, हम तुम्हें निकाल कर रहेंगे, हमारे वतन से, हमारे इलाके से निकाल कर रहेंगे। अगर यहाँ रहना है, हमारे दीन में वापस आओ, हमारे अकीदे को कबूल करो, औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। इस तरह देखिए कि अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तारीख में, उनकी जिंदगियों में, उनकी सीरतों में हिजरत एक लाजिमी मरहले के तौर पे हिजरत ये सबक देती है, हिजरत ये पैगाम देती है, हिजरत ये मैसेज देती है। हिजरत का एक बहुत बड़ा पैगाम है कि ईमान, दीन और अकीदे की हिफाजत ये जिंदगी का सबसे बड़ा हदफ, टारगेट और मकसद होना चाहिए। लोग बिजनेस के लिए हिजरत करते हैं, कारोबार के लिए हिजरत करते हैं। कितने लोग मशरिकी ममालिक से मगरिबी ममालिक गए, यूके गए, यूएस गए, क्या है? कमाने के लिए। इसे शरान हिजरत नहीं कहा जाता, इसे शरान हिजरत नहीं, ठीक है कमाने के लिए जाते हैं, जाए, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसे हिजरत का नाम नहीं दिया जा सकता। हिजरत दीन की खातिर होती है और गैर मुस्लिम मुल्क से मुस्लिम मुल्क की तरफ होती है, उसे हिजरत कहा जाता है। तो हिजरत ये पैगाम देती है कि दीन, ईमान और अकीदे की हिफाजत ये सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। अगर कहीं हमारे दीन पे खतरा आ रहा है, हमारे अकीदे पे खतरा आ रहा है, हमारे ईमान पे खतरा मंडरा रहा है, तो अपने दीन और ईमान की हिफाजत की खातिर, अगर आबादियों में दीन और ईमान की हिफाजत नामुमकिन है, हमें वैरानों में जाकर सही अपने दीन और ईमान की हिफाजत करनी होगी। असहाबे कहफ का वाकया क्या पैगाम देता है, असहाबे कहफ का वाकया क्या सबक देता है। हर जुमा सूरह कहफ हम पढ़ा करते हैं। ये जो चंद नौजवान थे, क़यामत की सुबह तक के लिए अल्लाह ने उनकी अजीमत को, उनके इस्तिकामत को, उनकी हक गोई को, उनकी बेबाकी को एक नमूने के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर सूरह कहफ में बयान किया है। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नद'ुव मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शताता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन। ये नौजवान जिन्होंने
کفر کے ماحول میں، کفر زدہ ماحول میں، شرک بھرے ماحول میں، جہاں وقت کا حکمران ان سے کفر کروانا چاہتا تھا، شرک کروانا چاہتا تھا اور انہیں اسلام سے پھیرنا چاہتا تھا، دین حق سے پھیرنا چاہتا تھا، اپنے دین، ایمان اور عقیدے پر جب خطرہ منڈلاتا ہوا نظر آیا، آبادی سے انہوں نے ویرانوں کا رخ کیا، پہاڑوں میں چلے گئے اور غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سالوں کے لیے ان پر موت طاری کر دی، نیند طاری کر دی۔ اصحاب کہف کا واقعہ گویا سبق دیتا ہے کہ دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت اگر آبادیوں میں ناممکن ہو جائے، ہمیں ویرانوں میں جا کر صحیح اپنے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں بھی ہجرت کا مرحلہ آیا، کئی ہجرتیں ہوئی، مکے کی سرزمین جب تنگ ہوئی، پیارے نبی نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ حبشہ چلے جاؤ، کرسچن حکومت ہے لیکن وہ ظلم نہیں کرتا، فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، یہاں چونکہ مظلومیت تھی، یہاں چونکہ ظلم تھا مکے میں، حالانکہ وہاں بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، لیکن ظلم سے نجات مقصود تھی۔ ایک ایسی سرزمین اور ایک ایسی مملکت، ایک ایسا ملک جہاں انصاف ہوتا ہو، بھلے سے وہ غیر مسلم ہو، پیارے نبی نے اس وقت مسلمانوں سے کہا حبشہ چلے جاؤ، فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، وہاں ایک ایسا بادشاہ نجاشی حکومت کرتا ہے جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انصاف پسند ہے۔ پیارے نبی کے حکم پر 2 سال صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے حبشہ ہجرت کی، اور پھر وقت آنے پر خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے جمع غفیر کو لے کر آپ نے مدینہ ہجرت کی۔ اور آپ مکی صورتیں پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی، مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی، ہجرت کا مرحلہ آنے سے پہلے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے وہ آیتیں نازل فرمائی، وہ تعلیمات دی جس سے صحابہ کی ذہن سازی مقصود تھی، صحابہ کو آنے والے ہجرت کے مرحلے کے لیے تیار کرنا مقصد تھا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین یاد رکھو بہت کشادہ ہے، یعنی اگر مکے کی سرزمین تنگ ہو رہی ہے، یہاں دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، تو یہ جان رکھو کہ اللہ کی زمین کشادہ ہے، نکل جاؤ یہاں سے، اور نکلنے کے لیے بڑا صبر چاہیے، اس لیے فوراً کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہجرت کے مرحلے میں جو بھی صبر تم کرو گے تو سن لو کہ صبر کرنے والے بندوں کو اللہ بے حساب اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اب ہجرت کرتے ہوئے ایک فکر یہ دامنگیر ہوتی ہے، اپنا دانا، اپنی روزی، اپنی روٹی کا کیا ہوگا، نئے علاقے جا رہے ہیں، نئے شہر جا رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا۔ یہ سب مکی صورتیں ہیں جہاں ہجرت سے پہلے ہجرت کی ذہن سازی ہو رہی ہے اور ہجرت سے پہلے صحابہ کو ہجرت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ کہ روزی روٹی کی بھی فکر نہ کرو، کیوں؟ زمین میں دیکھتے نہیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے چوپائے، کتنے جانور، کتنے کیڑے مکوڑے، وہ کل کی روزی کبھی جمع کر کے نہیں رکھتے، آج کی روزی کی فکر کرتے ہیں، کل کی روزی وہ اٹھا کے نہیں رکھتے، لیکن ان سبھی مخلوقات کو، ان سبھی کیڑے مکوڑوں کو، ان سبھی چوپایوں کو، ان سبھی جانوروں کو، ان سبھی حیوانوں کو اللہ کھلا رہا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ یرزقها وإیاکم، جو رب انہیں کھلا رہا ہے، انہیں روزی دے رہا ہے، وہی تمہیں بھی روزی دے گا۔ اور پیارے نبی کو ہجرت سے پہلے ہی یہ دعا سکھائی گئی جو سورہ بنی اسرائیل کی دعا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اے اللہ مجھے مکے سے نکالنا تو سچائی اور اچھائی کے ساتھ نکال، اور جس نئے علاقے میں مجھے داخل کرنا سچائی اور اچھائی کے ساتھ داخل کر۔ ربی ادخلنی، ہجرت کی دعا، ہجرت سے پہلے ہجرت کی دعا۔ اور جیسے جیسے ہجرت کے دن قریب آتے گئے، آسمان سے آنے والی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بکثرت بیان کرنے لگی، سنانے لگی۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا، مصر سے مدین، اسی لیے وہ آیت
سورہ قصص میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا تفصیلی تذکرہ ہے، وہیں یہ آیت بھی ہمیں ملتی ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ سفر ہجرت میں پیارے نبی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اے پیغمبر جس ذات نے آپ پہ قرآن کو اتارا ہے اس ذات کا وعدہ ہے کہ اس شہر مکہ میں دوبارہ آپ کو وہ لوٹانے والی ہے۔ تو پہلے دیکھو ذہن سازی ہوئی، آسمان سے آنے والی وحی نے صحابہ کو ہجرت کے آنے والے مرحلے کے لیے تیار کیا۔ اچھا اس کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ نکتہ، وحی الہی نے ذہن سازی کی، اور ادھر پیارے نبی نے کیا کیا جانتے ہیں؟ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے آپ نے پلاننگ کی اور منصوبہ بندی کی، پلاننگ کی اور منصوبہ بندی کی۔ آج ہمارے بعض دیندار نوجوان، مخلص نوجوان جذبے کی راہ میں بہ جاتے ہیں، ہجرت کی بات کرتے ہیں اور ہجرت کر جاتے ہیں، اور جا کے دنیا کے دوسرے ملکوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ پیارے نبی کی ہجرت ایسی نہ ہوئی، ہجرت کرنے سے پہلے پیارے نبی نے ہجرت کی پوری منصوبہ بندی کی، جہاں جانا ہے وہاں اپنے اور اپنے صحابہ کی حفاظت کے سارے انتظامات کیے جانے سے پہلے۔ چنانچہ خوف میں اللہ نے، بخاری کی روایت ہے، خوف میں اللہ نے دار الہجرہ بتایا، کہا کہ جہاں آپ کو جانا ہے وہ کیسا علاقہ ہے، کیسی سرزمین ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کھجوروں والا شہر ہے وہ، کھجوروں والا شہر ہے وہ، جس کی تعبیر آپ نے خود مدینے سے فرمائی کہ مدینہ ہے جہاں مجھے ہجرت کرنا ہے۔ اب مدینہ ہجرت کرنا ہے، کیا پلاننگ کی آپ نے؟ مدینے کے لوگ، انصار کے لوگ حج کے لیے مکہ آتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کافر رہتے ہوئے بھی حج کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انصار کے لوگوں سے، مدینے کے لوگوں سے حج کے دنوں میں رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپ کر ملاقات کی، انہیں اسلام کا پیغام پہنچایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایک جگہ تھی جس کا نام تھا عقبہ، رات کی تاریکیوں میں مدینے سے آئے لوگوں سے وہاں چھپ کر آپ نے ملاقاتیں کی، انہیں مسلمان بنایا، اور پھر ہجرت کی پوری پلاننگ کی، انصار سے وعدہ لیا، دیکھو وعدہ کرو میں اور میرے صحابہ جب مکہ چھوڑ کر تمہارے پاس آئیں گے، مدینہ آئیں گے، ہماری مدد کرو گے، ہمارا ساتھ دو گے، تمہارا خون ہمارا خون اور ہمارا خون تمہارا خون، تمہاری جان ہماری جان، ہماری جان تمہاری جان۔ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا، کہا وعدہ کرو کہ جب جب میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دوں گا آپ خرچ کرو گے۔ انصار مدینہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے یہ سارے وعدے کیے کہ آپ جب آئیں گے جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے دین کے لیے خون کا آخری قطرہ بہائیں گے۔ تو مدینہ جانے سے پہلے یہ پلاننگ کی آپ نے، یہ منصوبہ بندی کی آپ نے، اور پھر بعد میں ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے مصعب بن عمیر کو روانہ کیا رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم کو روانہ کیا رضی اللہ عنہ، جاؤ مدینے میں جو لوگ اسلام لائے ہیں ان کی تربیت کرنا اور اسلام کے اس کارواں اور قافلے کو آگے بڑھانا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر گئے اور وہاں ماحول بنانے لگے۔ پھر دھیرے دھیرے تھوڑے تھوڑے صحابہ جانے لگے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، تاکہ پیارے نبی کو بھی وحی الہی نے اجازت دے دی اور آپ اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالآخر مدینہ روانہ ہو گئے۔ پہلے دیکھو وحی الہی نے ذہن سازی کی اور پیارے نبی نے پوری منصوبہ بندی کی، کامیاب پلاننگ کی، وہاں جانے سے پہلے اپنی حفاظت کے سارے اسباب تیار کیے اور پھر تب چل کر آپ نے ہجرت کی۔ حضرات ہجرت بہت بڑی قربانی ہے، ہجرت عظیم قربانی کا نام ہے۔ ہجرت ایک ایسی عظیم قربانی ہے جس کے اندر دسوں سینکڑوں قربانیاں ہوتی ہیں۔ اپنے وطن کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں، اپنے مولد و مسکن کی قربانی دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ جہاں انسان پلا بڑھا پیدا ہوا اس علاقے کو چھوڑنا کوئی معمولی بات ہی نہیں۔
اپنے کاروبار بنے بنائے کاروبار کو چھوڑ جانا کوئی معمولی بات نہیں، رشتہ داروں کی رشتہ داریوں کو قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں، دوست و احباب کی صحبتوں اور مجلسوں کی قربانی دینا کوئی معمولی بات نہیں، مانوس ماحول کی قربانی دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک مہاجر جب اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر ہجرت کرتا ہے، یہ ساری قربانیاں دیتا ہے، اپنی وطن کی محبت کی قربانی، اپنی بستی کی محبت کی قربانی، اپنے رشتہ داروں کی محبت کی قربانی، اپنے دوست و احباب کی مجلسوں کی قربانی، اپنی تجارت و کاروبار کی قربانی، اپنی دنیاوی اسٹیٹس کی قربانی۔ وہ سوچو صحابہ میں کتنے ایسے تھے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، شوہر مکے میں تو بیوی مدینے میں، والدین مدینے میں تو اولاد مکے میں، ایک بھائی مکے میں ایک بھائی مدینے میں، ایک بہن مکے میں ایک بہن مدینے میں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم قربانیاں نبی کے جلیل القدر صحابہ نے دی۔ بیوی بچوں کی محبت کی قربانی، اولاد اور والدین کی محبت کی قربانی، بھائی بہنوں کی محبت کی قربانی، دوست و احباب کی محبت کی قربانی۔ ہجرت ایک ایسی قربانی ہے جو اپنے اندر پسیوں قربانیاں رکھتی ہے، اور اسی لیے ہجرت کی فضیلت بھی بہت عظیم ہے، ہجرت کی فضیلت بھی بہت عظیم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے، ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے جاتا ہے، ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک جا کے رہتا ہے، ایک شہر کی سکونت کو قربان کر کے دوسرے شہر میں اللہ کی خاطر اور دین کی خاطر جا کے رہتا ہے، وہ کتنا اجر و ثواب پاتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے پیارے نبی سے کہا، اللہ کے نبی ہاتھ پھیلائیے، مجھے اسلام قبول کرنا ہے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے۔ پیارے نبی نے ہاتھ پھیلایا تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ پیارے نبی نے کہا، ما لک یا عمرو، کیا بات ہے عمرو، تم ہی نے تو کہا تھا کہ ہاتھ پھیلاؤ، مجھے اسلام قبول کرنا ہے، بیعت کرنی ہے، اور میں ہاتھ پھیلایا تو تم نے اپنا ہاتھ سکیڑ لیا۔ عمرو بن العاص نے کہا، اردت ان اشترط، کہا کہ اللہ کے نبی بیعت کرنے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا ہے شرط؟ کہا کہ ان یغفر لی، یہ شرط رکھنا چاہتا ہوں، میں اس شرط پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کہ میری گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ کیا بولیے؟ میری گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اس شرط پہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اما علمت یا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ عمر، جو بات تم شرط رکھ کے حاصل کرنا چاہ رہے ہو، وہ بنا شرط رکھے تمہیں اللہ دے رہا ہے، بنا شرط رکھے اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک کافر جب کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی گزرے ہوئے سارے گناہ معاف، ایک نئی ولادت ہے اس کی، ایک نئی پیدائش ہے اس کی، گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے کہ ابھی اس کی ماں نے جنا ہو۔ اور وہی فضیلت آپ نے کہا، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ایک مہاجر جب اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جس طرح کہ ایک حاجی جب حج کرتا ہے تو سابقہ سارے گناہ معاف۔ یہ تین عمل ایسے ہیں جو انسان کی زندگی کے ماضی کو پوری طرح سے دھو کے رکھ دیتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک اسلام، ایک ہجرت، تیسرا حج۔ تو ہجرت کی یہ فضیلت ہے کہ مہاجر ہجرت کے سبب سابقہ سارے گناہوں کے دھبوں سے دھل جاتا ہے۔ ایک موقع سے انصار کچھ ناراض ہو گئے تھے، پیارے نبی نے اس وقت ایک تاریخی خطاب کیا تھا، تاریخی تقریر انصار کے سامنے کی تھی، اور اس وقت تقریر کرتے ہوئے پیارے نبی نے انصار کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، لولا الہجرۃ لکنت امرأۃ من الانصار، اے انصار کے لوگوں، آج ناراض ہو گئے ہو، ناراض ہو گئے ہو، جانتے نہیں مجھے تم سے کتنی قلبی محبت ہے، میرے دل میں تمہارا کیا مقام ہے، میری تمہاری کیسی نسبت ہے۔ کہا کہ میری تو خواہش ہوتی کہ میں انصار میں سے ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ہجرت کی فضیلت ہے جو مجھے یہ خواہش کرنے سے منع کرتی ہے۔ لولا الہجرۃ، اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میری خواہش ہوتی کہ میں بھی انصار میں سے ہوتا۔ انصار نے ہجرت نہیں کی، جیسے کہ مدینے میں رہتے تھے،
ہجرت کس نے کی؟ مکے میں رہنے والے صحابہ نے کی، جو بعد میں مہاجر کہلائے۔ پیارے نبی بھی مہاجر تھے۔ پیارے نبی نے کہا کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میری خواہش تھی کہ میں تم میں سے ہوتا، لیکن ہجرت کی فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میں یہ خواہش کر نہیں سکتا۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ، اور اتنی بڑی قربانی ہے یہ۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ کے علم میں ہے کہ ایک صحابی طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کے ساتھی مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سوسائڈ کر لیا، انہوں نے خودکشی کر بیٹھے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب ایک بندے نے خودکشی کی تو اللہ نے کہا بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، کہا کہ میرے بندے نے میری طرف آنے میں از خود جلدی کر لی، میں نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ایک بندے نے خودکشی کی تو اللہ نے یہ کہا بہت بڑا گناہ، سوسائڈ کرنا بہت کبیرہ گناہ ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ بھی دیکھو، گناہ ہو گیا، انگلیاں کاٹ لی تھی انہوں نے، خون بہ کے انتقال کر گئے۔ طفیل بن عمر دوسی بہت ٹینشن میں رہتے تھے، ان کے اپنے دوست، ان کے اپنے ساتھی بہت دکھی تھے طفیل رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں اٹھا کے، اتنی بڑی قربانی دے کے اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا میرا دوست۔ اللہ نے خواب دکھایا طفیل بن عمر دوسی کو۔ خواب نے اپنے اس دوست کو دیکھا، ساتھی کو دیکھا، بہت اچھی حالت میں کھڑے ہیں، بہت اچھی حالت میں کھڑے ہیں۔ حضرت طفیل نے پوچھا میرے بھائی خودکشی کر کے گئے تھے، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کیا جواب دیا؟ کہا سچ ہے کہ خودکشی جیسا بڑا گناہ کر کے میں آیا تھا، لیکن غفر علی بہجرتی، میرے نامہ اعمال میں ہجرت کی جو نیکی تھی، ہجرت کی نیکی کے بدلے اللہ نے یہ میرا گناہ معاف کر ڈالا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ہاتھ کو دیکھا، جس ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی تھی اس ہاتھ کو ڈھکے ہوئے ہیں۔ طفیل نے پوچھا یہ ہاتھ کیوں ڈھکے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا قیل لی لن نصلح منک ما افسدت، مجھے معاف تو کر دیا گیا ہے لیکن مجھ سے یہ بھی کہا گیا ہے اپنے جسم کے جس حصے کو تم نے اپنے طور پہ بگاڑ لیا ہے ہم اسے پھر بنائیں گے نہیں۔ صبح فوراً جاگے حضرت طفیل، فجر کی نماز میں پیارے نبی کی خدمت میں حاضری دی، سارا خواب بیان کیا، پیارے نبی نے تصدیق کی کہ سچا خواب ہے، اور ساتھ ہی ان کے ہاتھوں کے لیے دعا کر دی، کہا اللہم ولیدیہ فاغفر، پروردگارا تیرے اس بندے کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما دے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، خودکشی جیسا اتنا بڑا گناہ ہجرت جیسی نیکی سے معاف ہو رہا ہے۔ ہجرت اتنی عظیم نیکی اور اتنا بڑا عمل ہے۔ اور ہجرت کی فضیلت کو بتانے والی ایک چیز یہ بھی، ایک تعلیم یہ بھی، پیارے نبی کا حکم ہے امامت کا حقدار کون ہوگا؟ مسجد جب بنتی ہے اور بہت سارے دعوے دار ہیں امامت کے، امام کسے چنا جائے؟ کہا یوم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو، جو قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہو، وہ امامت کا حقدار۔ اگر دو افراد جمع ہو جائیں، کئی افراد جمع ہو گئے جو حافظ قرآن ہے سب اچھا پڑھتے ہیں، پھر تو دوسرا معیار بتایا کہ اقدمہم ہجرتن، اقدمہم ہجرتن، دیکھو کہ اس میں کوئی مہاجر ہے کیا، اور اگر کئی مہاجر ہیں پہلے کس نے ہجرت کی انہیں آگے بڑھاؤ۔ ہجرت مہاجر کو امام بناتی ہے، منصب امامت میں فائز کرتی ہے۔ تو حضرات چونکہ ہجرت ایک عظیم قربانی ہے اس لیے شریعت نے اس کی یہ فضیلتیں بتائی ہیں۔ ہمارے دور میں سوال یہ ہے کہ آج ہجرت پر گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ آج جغرافیائی حد بندیاں ہو گئی ہیں، آپ جس ملک میں پیدا ہوتے ہیں اس ملک سے باہر جا نہیں سکتے ہیں آپ، اللہ کہ کوئی دوسرا ملک آپ کو اپنا جنسیت یا اپنی نیشنلٹی عطا کرے آپ کو۔ تو پھر ہجرت کی گفتگو کیا معنی رکھتی ہے؟ سچ ہے کہ آج بظاہر جسمانی ہجرت کے امکانات بڑے محدود ہو گئے، جسمانی طور پر ہم ہجرت کرنے کے امکانات ہمارے سامنے بہت محدود ہیں، لیکن یاد رکھیے شریعت کہتی ہے ہجرت کی دو قسمیں ہیں۔ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہجرت ظاہری جو بالجسم ہوتی ہے کہ آدمی
اپنے آدمی ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے جا کے رہ جائے اللہ کی خاطر، یہ ظاہری ہجرت، اور اسی کے سلسلے میں اب تک گفتگو ہوتی رہی. لیکن ایک ہجرت ہے ہجرت باطنی، ایک ہجرت ہے ہجرت باطنی. اس کو اہل علم کہتے ہیں یہ ہجرت القلب. پہلی ہجرت ہجرت الجسم والبدن، اور یہ دوسری ہجرت ہجرت القلب، دل کی ہجرت. اور وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ دل کی ہجرت. کفر سے اسلام کی جانب آنا بھی ہجرت ہے، شرک سے توحید کی جانب آنا بھی ہجرت ہے، بدعت سے سنت کی طرف آنا بھی ہجرت ہے، جھوٹ سے سچ کی طرف آنا بھی ہجرت ہے، خیانت سے امانت کی طرف آنا بھی ہجرت ہے، ظلم سے انصاف کی طرف آنا بھی ہجرت ہے، بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف آنا بھی ہجرت ہے، معصیت و نافرمانی سے اطاعت و فرما برداری کی طرف آنا بھی ہجرت ہے. آج ہمارے سامنے ہجرت ظاہری کے اسباب نہیں ہے صحیح، ہجرت ظاہری کے دروازے بند ہیں صحیح، لیکن ہجرت باطنی کبھی بھی ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے. اور پیارے نبی نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں اسی ہجرت باطنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور مہاجر کون؟ کیا صرف وہی جو ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک جائے، ایک شہر کو چھوڑ کے وہ دوسرے شہر جائے؟ وہ تو مہاجر ہے ہی، لیکن مہاجر صرف وہی نہیں، اللہ کی منع کردہ باتوں کو چھوڑنے والا بھی مہاجر ہے. محرمات کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے، محرمات کو چھوڑنے والا مہاجر ہے. ناجائز کاموں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے، ناجائز کاموں کو چھوڑنے والا بھی مہاجر ہے. مکروہات کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے، مکروہات کو چھوڑنے والا بھی مہاجر ہے. پہلی ہجرت کے اسباب ہمارے سامنے نہیں ہے صحیح، لیکن اس دوسری معنوی اور باطنی ہجرت کے اسباب تو ہم میں سے ہر شخص کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. یہ ہجرت ضرور کرو. ماہ محرم اگر صحابہ کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے، ہجرت کے واقعات کی یاد تازہ کرتا ہے، تو محرم کی آمد سے صحابہ کی قربانیوں سے یہ پیغام ضرور لینا صحابہ نے اللہ کے راستے میں وہ بڑی ہجرت کی جسے ظاہری ہجرت کہا جاتا ہے، باطنی ہجرت تو انہوں نے کی. ہم کم سے کم وہ ظاہری ہجرت نہ صحیح، باطنی ہجرت کے معنی میں باطنی مہاجر بنے. ہم باطنی مہاجر بنے، ہم گناہوں سے توبہ کریں، ہم بد اخلاقی سے توبہ کریں، ہم بے عملی سے توبہ کریں، ہم ظلم و عدوان سے توبہ کریں، ہم ہر ناپسندیدہ خصلت، ہر ناپسندیدہ عادت و صفت کو چھوڑیں. ہم یہ بھی ہجرت ہے جسے معنوی اور باطنی ہجرت کہا جاتا ہے. خطبے کے اختتام پر حضرات ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ماہ محرم کی مناسبت سے آپ سب جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم عاشوراء کی تعلیم اور تلقین کی ہم سب کو، یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھا جائے. شکر گزاری میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا فرعون کی ہلاکت پر، تو پیارے نبی نے اس امت کو بھی تعلیم دی ہے اور فرمایا ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے 10ویں محرم کا روزہ. اور اہل کتاب کی مخالفت کے لیے آپ نے مستحب سمجھا کہ 2 روزے رکھے جائیں، 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں محرم کو بھی ملا لیا جائے. تو اس طرح 9 اور 10 محرم کو ضرور روزہ رکھیں. اگر 9 کو نہ رکھ سکے 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیجئے، اور اگر 2 روزے کسی وجہ سے ممکن نہ ہو سکے 10ویں محرم کا روزہ بھی کافی ہو سکتا ہے. 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالیٰ اس ماہ محرم کی حرمت کا پاس و لحاظ کرنے اور رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. جو سبق ہجرت صحابہ سے، ہجرت نبوی سے ہمیں ملتا ہے، ان اسباق کو زندگی کی ہر سانس یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.